بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نماز کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جب شروع کی تو اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد کروا رہے ہوتے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا، پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو آپ بتلائیں کہ آپ کیا کچھ پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، جو مشہور حدیث ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ دعائے استفتاح میں سندن اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، سندن اس سے بہتر دعائے استفتاح میں کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جو اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا بھی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اس کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ روایت ابن مندہ کی کتاب التوحید میں صحیح سند کے ساتھ، اور نسائی کی ایک کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی اس کی سند صحیح ہے، اور خود نسائی کے اندر بھی یہ روایت، اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں، دعا نماز جب شروع کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے احب الکلام الی اللہ، کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، لہذا وہ دعا پڑھیں، اور یا پھر یہ دعا پڑھیں، یا ایک دعا وجہت وجہ للذی کچھ طویل ہے وہ دعا پڑھ لیں جو فرض اور نفل دونوں میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے علاوہ تقریباً کم و بیش ان تینوں کے علاوہ اور دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو 5 سے لے کر 7 یا 8 دعائیں اور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا 10 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ استغفر اللہ 10 مرتبہ یہ بھی پڑھتے تھے۔ اور دعائیں بھی ثابت ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر مسجد کے اندر یا آپ کے گھر میں دعاؤں کی جو کتاب حصن المسلم ہے اسے آپ ضرور پڑھا کریں، اسے آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بستر پر رکھیں، اپنی دکان پر رکھیں۔ اس کے اندر جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہترین کتاب ہے دعاؤں کی، جو فضیلت شیخ سعید القحطانی کی وہ کتاب ہے، جو دنیا کی تقریباً کم و بیش 20 سے 25 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ حصن المسلم اس کا نام ہے، وہ ہے کسی کے پاس تو مجھے دینا، حصن المسلم پڑھی ہوگی کسی کے پاس یہاں پر۔ وہ دعا کی کتاب جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں، اس میں اور بھی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد، اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ دعا، یہ جو اعوذ باللہ اس صیغے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں بلکہ آگے پڑھنا ہے مزید، ایک تو اسے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، جیسے کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نماز میں سے پڑھتے، اور اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید شروع کرو تو
اللہ سے پناہ لے لیا کرو شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو پڑھنے کا صیغہ ہے وہ یوں ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، صرف اتنا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اضافہ پہلے میں نے آپ کو بتلایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ تینوں لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب تو اکثر آپ جانتے ہوں گے کیا مطلب ہے۔ ہمز اور نفخ اور نفس، ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کا مطلب، ہمز کا مطلب جو ہے وہ اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے روات نے اسی حدیث میں کہ جنونہ، کہ شیطان جو ہے وہ جب اس کا جنون پاگل پن ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے، اب وہ نماز پڑھنے لگا ہے، اس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے شیطان کو کہ یہ تو اب اللہ سے باتیں کرنے لگا ہے، تو اس سے پناہ لینا۔ ہمزہ و نفخہ، نفخ جو ہے یہ تکبر ہے، کبر ہے، کہ شیطان کی غرور و تکبر سے، و نفسہ یہ اس کا وسوسہ اور اس کا شعر، اس کا وسوسہ، اس سے جو ہے یہ مطلب ہے ان تینوں چیزوں کا۔ تو آپ اس پر توجہ کریں اور اسے پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو نماز کا رکن، دوسرا رکن ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ نماز کا رکن ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، چاہے وہ اکیلے کی ہو، امام کے ساتھ ہو، سری ہو، جہری ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں ایک سوال جو ہے وہ ایک تابعین ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، انہوں نے ابو ہریرہ سے جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ انی اکون وراء الامام احیانا، کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ قرات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ تھا، اور بھی صحابہ کرام کا اس پر فتویٰ یہ تھا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو، زور سے نہ پڑھو، دل میں پڑھ لو، لیکن پڑھنے ضرور ہے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ زبان کی جنبش تو ہوگی اور آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتلایا تھا کہ مغرب کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے 20 سے زائد مرتبہ دیکھا، سنا کہ آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہوتی تھی کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں تخفیف کرے، لیکن اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ افضل الصلاۃ، بہترین نماز وہ ہے جو طول القنوت اور طویل القنوت، جس میں قنوت قیام جو ہے وہ لمبا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیام ہوتا تھا وہ بہت طویل ہوتا تھا، کبھی جماعت میں بھی اور جماعت کے علاوہ بھی۔ جماعت کے علاوہ جب آپ قیام اللیل میں ہوتے، اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے، اس وقت تو آپ کا قیام بہت ہی طویل ہوتا تھا۔ مثلاً آپ نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت کی ایک رکعت میں، اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء جو ہے یہ کم از کم 5-6 پارے بنتے ہیں جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھے، اور اتنا ہی طویل آپ نے رکوع بھی کیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی تو میں آپ کے ساتھ تھا، تو سورہ بقرہ جب آپ نے پڑھ لی تو میں نے کہا اب آپ رکوع کر لیں گے،
لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ نے سورہ سورہ نساء، اس روایت میں تو یہ بات ہے کہ سورہ نساء، بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت سورہ نساء پہلے ہو، اور پھر سورہ نساء پڑھی۔ تو سورہ نساء کے بعد میں نے کہا اب تو آپ رکوع کر لیں گے، 4 پارے ہو گئے ہیں، اتنا لمبا قیام ہو گیا ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو اور جب آپ نے اتنا لمبا قیام کیا تو پھر آپ رکوع میں گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع تھا، اور اتنا ہی لمبا آپ کا سجدہ تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے ہوتے تو نماز کو بہت طویل پڑھتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام جو ہے اس کو اس بات کا، اس کی ترغیب تعلیم دی گئی ہے کہ وہ نماز ہلکی بڑھائے، تاکہ پیچھے جو ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر مختلف قراءات جو ہیں وہ ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مغرب میں سورہ طور بھی پڑھی ہے، سورہ مرسلات بھی پڑھی ہے، عشاء کے اندر سورہ شمس اور دوسری صورتیں پڑھنے کے بارے میں بھی بتلایا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ نے طویل صورتیں بھی پڑھی ہیں اور ملتی جلتی صورتیں، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے سورہ قاف یا مرسلات، اس طرح کی ملتی جلتی صورتیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے فجر، جو صبح کی نماز فجر میں، ایک مرتبہ ایک صحابی سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اقرئنی سورۃ یوسف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ مجھے سورہ یوسف پڑھا دیں، سکھا دیں مجھے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے سورہ یوسف سے بہتر 2 صورتیں پڑھا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں اور دوسری احادیث میں ثابت ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ کچھ حصے سے افضل ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے آیت الکرسی جو ہے اور سورہ فاتحہ اور دوسری آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے سورہ یوسف سے بہتر 2 صورتیں سکھا دیتا ہوں۔ تو اس سفر میں آپ نے صحابی کو 2 صورتیں جو سکھائی تھیں وہ سورہ فلق اور سورۃ الناس تھیں۔ اسی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اسی صحابی کو یہ کہا تھا کہ کسی بھی اللہ سے پناہ مانگنے والے نے، جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے، شیطان سے دور ہونا چاہتا ہے، اس نے اس 2 صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں پڑھی، آپ نے یہ فرمایا۔ اور پھر آپ نے اس روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے اس صحابی کو یہ بھی کہا کہ ان صورتوں کو پڑھتے رہا کرو اٹھتے بیٹھتے۔ یہ روایت صحیح ہے کہ ان صورتوں کو پڑھتے رہا کرو اٹھتے بیٹھتے۔ تو اسی سفر میں جب صبح ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، پڑاؤ کیا، اور صبح کی اذان کے بعد آپ نے جب جماعت کروائی تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس کی تلاوت کی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کبھی سفر میں کوئی آپ ہوں اور امام جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو بہت ہی آج امام صاحب کو لگتا ہے کوئی جلدی ہوگی اور 2 صورتیں پڑھ کر جو ہے وہ فارغ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طویل پڑھتے اور کبھی جو ہے وہ تخفیف بھی فرماتے۔ خاص طور پر آپ تخفیف صورتوں میں اس وقت فرما دیا کرتے جب آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ سے ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں طویل صورتیں پڑھوں، لیکن بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو جو حرج ہوتا ہے تو میں ہلکی نماز پڑھا دیتا ہوں تاکہ بچہ جو ہے رو رہا ہے، ماں جو ہے اپنے بچے کو سنبھال لے۔ تو اس لیے ان صورتوں کے ساتھ جو بھی ثابت ہیں، اور اس کی بڑی تفصیل ہے کتابوں کے اندر، نماز کو جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع کا طریقہ، رکوع کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم کل تو جمعہ ہے، انشاءاللہ ہفتے کو جو ہے اس پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔